ایک وقت تھا جب دنیا کی سب سے بڑی سلطنت برطانیہ کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کی زمینیں مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ہندوستان سے لے کر افریقہ تک، کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا تک، ہر جگہ ان کا راج تھا، ہر جگہ ان کا پرچم لہرایا کرتا تھا۔ لیکن تاریخ کا اصول یہی رہا ہے کہ جو قوم انصاف اور عدل پر قائم رہتی ہے وہی ترقی کرتی ہے، اور جو ظلم، لالچ اور غرور میں ڈوب جائے اس کا زوال یقینی بن جاتا ہے۔ یہی انجام ہوا برطانیہ کی اس عظیم سلطنت کا جو ایک دن سمٹ کر صرف ایک چھوٹے سے جزیرے تک محدود ہو گئی۔ یہ ہے اس عظیم سلطنت کے عروج و زوال کی داستان جسے عام طور پر منظر عام پر نہیں لایا جاتا۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ 5ویں صدی عیسوی میں جب سلطنت روما کا زوال ہوا تو برطانیہ کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔ صدیوں تک یہ یورپ کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کمزور رہا۔ زراعت پر انحصار، کمزور فوج اور کوئی بڑی صنعت نہ ہونے کے باعث یہ جزیرہ صرف ایک عام یورپی خطہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن پھر 15ویں اور 16ویں صدی میں دو بڑی تبدیلیاں آئیں۔ پہلی تبدیلی یہ تھی کہ برطانیہ نے اپنی کمزوری کو طاقت میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جانتے ہوئے کہ زمین پر وہ اسپین اور فرانس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے سمندری طاقت کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ برطانوی جہاز رانی تیزی سے ترقی کرنے لگی۔ جہاز سازوں نے ہلکے مگر مضبوط بحری جہاز بنائے جو تیز رفتار اور لمبے سفر کے قابل تھے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ ملکہ الزبتھ نے سمندری مہمات کو سپورٹ کیا۔ فرانسس ڈریک اور واٹر ریلی جیسی مہم جو دنیا کے نئے حصوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ یہ لوگ نہ صرف تجارت کرتے بلکہ اسپین کے جہاز بھی لوٹ لیتے۔ 1588 میں جب اسپین نے اپنی سب سے بڑی بحری طاقت انویلکیبل آرماڈا برطانیہ کے خلاف بھیجی تو ایک حیران کن واقعہ ہوا۔ ایک چھوٹے سے جزیرے نے دنیا کے سب سے بڑے بحری بیڑے کو شکست دے دی۔ یہ واقعہ برطانیہ کے لیے ٹریننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اب دنیا کو احساس ہوا کہ یہ قوم چھوٹی ضرور ہے مگر سمندر پر قبضہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امریکہ کی دریافت کے بعد جب اسپین اور پرتگال نے امریکہ اور افریقہ میں دولت کے انبار لگانے شروع کر دیے تو برطانیہ بھی پیچھے رہنے کو تیار نہ تھا۔ 16 سینچری میں ملکہ الزبتھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو قائم کرنے کے فرمان جاری کر دیے۔ بظاہر یہ کمپنی ایک تجارتی ادارہ تھی مگر اس کا اصل مقصد مشرق کے سونے کی کانوں اور مسالوں پر قبضہ کرنا تھا۔ 1608 میں ان کا پہلا جہاز سورت کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ اس وقت مغل بادشاہ جہانگیر کی حکومت تھی۔ برطانویوں نے تحائف اور سفارتی خوشامد کے ذریعے اجازت حاصل کی کہ وہ ہندوستان کی سرزمین پر اپنی تجارتی فیکٹریاں یعنی گودام بنا سکیں۔ یہ محض ایک چھوٹی سی شروعات تھی لیکن برطانوی بڑی ہوشیاری سے قدم جما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف تجارت کرنے آئے ہیں، ہمیں سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ انہوں نے ہندوستانی راجاؤں اور نوابوں سے الگ الگ معاہدے شروع کر دیے۔ کچھ کو ریشمی کپڑوں، بندوقوں اور توپوں کے بدلے اپنے ساتھ ملا لیا اور کچھ کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے کمپنی نے صرف تجارت نہیں کی بلکہ طاقت حاصل کرنا شروع کر دی۔ اب وہ دور شروع ہو رہا تھا جب انگریز ہندوستان میں اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جب ہندوستان میں قدم جما چکی تو ان کا مقصد تو صرف تجارت نہیں رہا تھا بلکہ وہ آہستہ آہستہ سیاسی طاقت کی طرف بڑھنے لگے۔ تجارت کی آڑ میں وہ مقامی حکمرانوں کے معاملات میں مداخلت کرنے لگے۔ 1757 میں وہ وقت آیا جس نے پورے بڑے صغیر کی تقدیر بدل دی۔ بنگال کے نواب سراج الدولہ نے کمپنی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو پہچان لیا اور ان کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کی مگر کمپنی نے چالاکی سے اس جنگ کو اپنے حق میں موڑ دیا۔ میر جعفر جیسے غدار درباریوں کو اپنے ساتھ ملا کر انہوں نے نواب کو تنہا کر دیا۔ پلاسی کے میدان میں لڑی گئی اس جنگ نے صرف گھنٹوں میں فیصلہ کر دیا کہ اب ہندوستان میں اصل حکمران تلوار صرف بادشاہ کی نہیں بلکہ ایک تجارتی کمپنی کی بھی ہے۔ نواب سراج الدولہ شکست کھا گیا، میر جعفر کو تخت پر بٹھا دیا گیا لیکن اصل اقتدار کمپنی کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی تاجر سے حکمران میں بدل گئی۔ ان کی آنکھوں میں اب صرف دولت کا نہیں بلکہ اقتدار کا نشہ بھی تھا اور یہی نشہ انہیں آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پر قبضے کی طرف لے گیا۔ پلاسی کی جنگ کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک تاجر سے حکمران کا روپ دھار لیا تھا۔ اب ان کے پاس دولت بھی تھی، فوج بھی اور حکمرانوں کے درباروں میں سازش کرنے والے غدار بھی۔
لیکن سب سے بڑی بات تھی چالاکی اور صبر۔ وہ جانتے تھے کہ ایک ہی جھٹکے میں پورے ہندوستان پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انہوں نے سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ذبح نہیں کیا، بلکہ قدم بہ قدم آگے بڑھنے کی حکمت عملی اپنائی۔ سب سے پہلے انہوں نے بنگال کو اپنی گرفت میں مضبوط کر لیا، جہاں سے انہیں بے انتہا دولت ملی۔ کہا جاتا ہے کہ بنگال کی سرزمین اتنی زرخیز تھی کہ اسے سونار بنگال کہا جاتا تھا۔ یہی دولت کمپنی کی فوجوں کے لیے بارود اور انگریز افسران کے لیے عیاشی کا سامان بن گئی۔ پھر کمپنی نے اپنی نظریں جنوبی ہند پر ڈالی۔ یہاں فرانسیسی بھی اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر انگریزوں نے انہیں ایک ایک کر شکست دی۔ کارنیٹک کی جنگیں دراصل یورپ کی دشمنی کا عکس تھی جو ہندوستان کی زمین پر لڑی گئی، اور ان جنگوں کا سب سے بڑا فائدہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اٹھایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کمپنی نے صرف تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ قلم اور سازش سے بھی قبضے کیے۔ مقامی ریاستوں کے حکمرانوں کو معاہدوں اور قرضوں کے جال میں پھنسا کر ان کی خود مختاری چھین لی گئی۔ کہیں میر جعفر جیسے غدار پیدا کیے گئے، کہیں قرض میں ڈوبے ہوئے راجا مہاراجا اپنے ہی ہاتھوں اپنی ریاستیں کمپنی کے حوالے کر بیٹھے۔ پھر آیا وہ وقت جب 1857 کی جنگ آزادی نے پورے ہند کو ہلا کر رکھ دیا۔ سپاہی، علماء، کسان، عورتیں سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لگ رہا تھا کہ شاید یہ غلامی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن کمپنی کی تیاری بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے اس بغاوت کو بے رحمی سے کچل دیا، لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا، بستیاں جلا دی گئیں اور خون کی ندیاں بہا دی گئیں۔ اس بغاوت کے بعد تاج برطانیہ نے براہ راست ہندوستان کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہو گئی، لیکن غلامی ختم نہ ہوئی۔ اب ہندوستان صرف ایک کمپنی کا نہیں بلکہ پوری برطانوی سلطنت کا غلام بن چکا تھا۔ وہ سلطنت جہاں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، اس تاج کا سب سے بڑا ہیرا اب ہندوستان بن چکا تھا۔ بڑے صغیر کے کروڑوں لوگ جو کبھی اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنی روایات پر فخر کرتے تھے، اب وہ ایک غلام قوم میں بدل چکے تھے۔ عدالتیں، تعلیم، فوج، حتیٰ کہ سوچنے کا انداز تک انگریزوں کے قابو میں آ گیا تھا، اور یوں ایک چھوٹی سی تجارتی کمپنی نے پورے بڑے صغیر کو اپنی مٹھی میں قید کر لیا۔ انگریزوں کی سلطنت کا دائرہ اتنا پھیل چکا تھا کہ اس کا سایہ ہندوستان سے لے کر عرب دنیا تک جا پہنچا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عوام کے دلوں میں غلامی کے خلاف نفرت بڑھتی گئی۔ ہندوستان میں وہ بغاوت پروان چڑھنے لگی جو آخر کار آزادی کی شکل اختیار کرے گی۔ 1857 کی جنگ آزادی ہو یا تحریک خلافت، ہر جدوجہد کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما تھا کہ غلامی قبول نہیں۔ مگر انگریزوں کی چالیں صرف ہندوستان تک محدود نہ تھیں، وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے مرکز سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے بھی سرگرم تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے عرب قبائل کو جھوٹے وعدوں اور سونے کی لالچ دے کر خلافت کے خلاف بغاوت پر اکسا دیا۔ لارنس آف عربیہ جیسے جاسوسوں نے عرب دنیا میں فتنے کھڑے کیے۔ سائکس پیکو معاہدہ، بالفور ڈیکلیریشن اسی سازش کی کڑیاں تھیں، یعنی مسلمانوں کو ان کے ہی علاقوں میں تقسیم کر کے ایک نئی جغرافیائی غلامی مسلط کی جائے۔ اندرونی کمزوریوں اور بیرونی سازشوں کے نتیجے میں ترکوں نے اپنی روحانی میراث کا سودا کر دیا۔ اس منظر کو اقبال نے اپنے لازوال اشعار میں یوں بیان کیا ہے: بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترک ناداں سخت کوش۔ یعنی وہ امت جو کبھی اسلام کے نام پر دنیا کو ہدایت دیتی تھی، اب اپنی میراث بیچ کر زوال کی عطا گرائیوں میں جا رہی تھی، اور یوں 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے دل سے ایک روحانی مرکز چھین لیا گیا۔ دوسری طرف ہندوستان میں گاندھی، نہرو، جناح اور بے شمار رہنماؤں نے برطانوی استعمار کے خلاف عوام کو متحد کیا۔ تقسیم ہند کے بعد برے صغیر کو آزادی ملی، مگر ساتھ ہی وہ زخم بھی ملے جو آج تک بھرے نہیں۔ برطانیہ نے جاتے جاتے ایسی سرحدیں، ایسے مسائل چھوڑے کہ برے صغیر ہمیشہ کے لیے ایک پیچیدہ تنازع کا شکار ہو گیا۔ یوں ایک طرف دنیا نے سلطنت عثمانیہ کی زوال کا منظر دیکھا اور دوسری طرف ہندوستان کی آزادی کا، مگر دونوں کہانیوں کے پیچھے ایک ہی طاقت کا سایہ تھا: سلطنت برطانیہ۔ دوستو، برطانیہ کی کہانی ہمیں ایک ایسا سبق دیتی ہے
जिसे फरामोश करके बहुत सी अक़वाम ज़वाल पजीर हुई और जिसको अपना कर बहुत सी अक़वाम ने तरक्की और अज़मत के रास्ते तय किए। ये वो सल्तनत थी जहाँ सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, मगर वक्त ने दिखा दिया कि ताकत, दौलत और समंदरों पर हुक्मरानी भी किसी सल्तनत को हमेशा कायम नहीं रख सकती। असल बुनियाद है अदलो इंसाफ। इसीलिए जब बरतानिया ने अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखा तो इन्हें एक मुल्क तक रसाई हुई, और वो खुद बरतानिया था। जब बरतानवी इंसाफ के असूलों पर चले तो अल्लाह ने इन्हें उरूज दिया, लेकिन जब इन्होंने जुल्म, इस्तेहसाल और साजिशों का रास्ता इख्तियार किया तो वही सल्तनत सुकड़ कर एक छोटे जजीरे तक महदूद हो गई। इस्लाम भी यही दर्स देता है कि कोई भी कौम अदल को तर्क करे तो इसका ज़वाल यकीनी है। यही तारीख का फैसला है, यही वक्त का कानून है। तो आइए हम माजी की इन दास्तानों से सबक सीखें और अपने आने वाली नस्लों को ये पैगाम दें कि ताकत सिर्फ इंसाफ के साथ कायम रहती है, वरना बड़े से बड़ा बादशाह भी तारीख के मलबे में दफन हो जाता है। अब कम से कम मैं ये जानता हूँ कि आप इतने समझदार और बाशऊर हैं कि मुझे बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप खुद ही जानते हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही मुझे मजीद मेहनत करने का हौसला देती है। आप सब मेरे लिए व्यूअर्स नहीं हैं बल्कि एक फैमिली की तरह है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और तारीखी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।